الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم دوسرے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جو لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے وہ سیدھا راستہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف جانے کا صحیح راستہ عطا فرمائے اور ہم قرآن مجید کو اسی طرح سمجھیں جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اس کو اسی طرح پڑھیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، حق تلاوتہ۔ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے اس عہد کو پورا نہیں کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دینی امامت لے کر بنی اسماعیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ 13 سال کے بعد جب مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا تو اللہ کے حکم سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ چونکہ اول روز سے جب کعبہ تعمیر ہوا تھا تو یہ بات سب کو معلوم تھی، جانی پہچانی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا۔ چنانچہ تقریباً 17 ماہ کے بعد یہ حکم آ گیا۔ اس حکم کے آنے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے چہ گوئیاں ہونے لگیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے، انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے، یعنی انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اصل مقدس سمت وہی ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مقدس قرار دے، ہاں وہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو۔ اصل بات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے مسلمانوں کا قبلہ چلا آ رہا تھا، اور اب اللہ ہی کے حکم سے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے رخ فرمایا۔ اس پر کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ یا کعبہ دراصل مسلمانوں کو منظم کرنے کے لیے ہے، وہ عبادت کے لیے نہیں، یعنی وہ اصل میں مظہر عبادت ہے، عبادت کا ایک سمبل ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اس کو نہیں پوجا جاتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی، اس لیے کسی کو اس پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی کہ اعتراض کرنے والے خود دراصل نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وسط کا معنی یہاں بہترین امت، معتدل امت۔ کیوں یہ اعزاز کیوں بخشا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، ان کے سامنے حق کا پیغام رکھو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا، یعنی بیت المقدس کو، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی اس میں مسلمانوں کا ایک امتحان تھا کہ مکہ سے آنے کے بعد خانہ کعبہ کو چھوڑ کر وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے، اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی کون پروفٹ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا اور اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت،
مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اس پر کچھ لوگوں کو یہ خیال بھی آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسے بھی ڈالے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اب دنیا میں بھی نہیں رہے، یا جو رہے بھی ان کی نمازیں شاید قبول نہ ہوئی ہوں، کیونکہ اب آخری قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اس سے نماز کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ایمان کا کیا، کیونکہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اس کا دراصل ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو مانتا ہو، جو شخص آخرت کو مانتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اس سچائی کا کہ وہ ایمان رکھتا ہے عمل سے ثبوت دے، اور عملی ثبوت میں سب سے بڑا ثبوت اللہ کے آگے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، زمین کے اوپر اپنا سر یا پیشانی رکھ کر اللہ کے آگے اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ وہ لوگوں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن ایسی تبدیلیوں سے، چینج سے وہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، یعنی چینج کو ایکسپٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا موت کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تبدیلی انسان کے لیے عام طور پر بہتر اپرچونٹیز اور بہتر مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے، اور ان باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ کل ایک بات کہی گئی اور آج اس بات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ آپ کو بھی یہ انتظار تھا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے۔ تو مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، یعنی ان کو معلوم تھا، تمام پیغمبروں نے یہ بات اپنی قوموں کو بتائی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لاؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ آپ کو خطاب کر کے باقی سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ علم کے آنے کے بعد انسان کو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے دل کی مرضی نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ حقیقت کا علم رکھتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے، سچی بات ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، یعنی ہر شخص کی زندگی میں ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے جس کی طرف انسان پلٹ پلٹ کر جاتا ہے، ایک مرکز محبت ہوتا ہے، ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان ہمیشہ رجوع کرتا ہے، اور اہل ایمان کے اندر ان کے دلوں میں وہ مرکز محبت وہ اللہ کا گھر ہے جس کی طرف وہ بار بار پلٹ کر جاتے ہیں، دن میں کئی بار اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی قومیں بھی اپنے اپنے شعار کو اپناتی ہیں اور ان کی طرف رجوع کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل چیز کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو، یعنی
سمبلز امپورٹنٹ ہیں، مگر ان سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور مومن کی توجہ اسی پر رہنی چاہیے۔ ظاہری چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت، لیکن کسی بھی چیز کی اسپرٹ اور اس کی روح اور اس کے مقصد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، اور وہ مقصد کیا ہے ہم سب کا کہ ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں، دوڑ لگائیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ٹریول کر رہے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کسی ملک، شہر، گاؤں، دیہات میں، زمین کے اوپر، فضا میں، زمین کے نیچے، کہیں بھی، نماز کے وقت ہمارا رخ، چہرہ مسجد الحرام کی طرف ہی ہونا چاہیے، قبلہ اسی کو بنانا چاہیے، یعنی اللہ کے گھر کو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس طرح سارے مسلمان دنیا بھر میں دن میں 5 مرتبہ ایک طرح سے ان کے اندر یونٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اس ایک مقصد کے لیے۔ اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو، یعنی راستہ چلتے ہوئے بھی اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو یا نماز میں، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی کسی طرف رخ کرتے ہیں اور کبھی کسی طرف۔ یہاں اس بات کو بھی دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا تعلق اگر اس کے نیوکلیس کے ساتھ ہے، جیسے ایک سیل کا یا ایک ایٹم کا، تو اس کی زندگی برقرار رہتی ہے، اور اگر وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ چھوڑ جائے، وہ ٹوٹ جائے، تو ہر چیز بکھر کر رہ جاتی ہے۔ قبلہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب سب مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یونٹی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور یہ ایک عام حکم ہے زندگی کے سارے معاملات میں، انسان کچھ بھی کر رہا ہو تو وہ کام اس کو لوگوں کے ڈر سے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے ڈر سے کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نیکیاں نجات دینے والی ہیں، یعنی جس شخص کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ خلوت و جلوت میں اللہ کی خشیت، ہر حال میں لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں اللہ ہی کا ڈر، فقر اور غنا میں میانہ روی، اعتدال کا راستہ، اور غضب اور رضا میں عدل، انصاف، یعنی کسی بھی حال میں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے، یعنی جب سچی بات معلوم ہو جائے تو پھر لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، حق بات ہی کرنی چاہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے، یعنی جن چیزوں، جن حقائق اور جن سچائیوں کے بارے میں تم ناواقف تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آ کر اچھی طرح بتا دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تم اکیلے میں میرا ذکر کرتے ہو تو میں اکیلے میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور جب تم میرا مجلس میں ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں جس میں تم میرا ذکر کرتے ہو۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں لوگوں کے بیچ میں بھی اور اکیلے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. یعنی جب ہم یہاں سے ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اوپر چڑھتا ہے اور عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھن بھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ. وہ اپنے کہنے والے کا یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ ہم میں سے کون نہ چاہے گا کہ ہمارا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہو. تو جو اللہ کو یاد کرے گا اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھیں گے. وشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. یعنی صرف ذکر نہیں، صرف زبانی بات ہی نہیں، بلکہ دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ یعنی کون سا مال زیادہ اچھا ہے کہ وہ ہم لے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو. یہ سب سے بڑا خزانہ ہے جو کسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل شکر الحمدللہ ہے. لہذا ہم سب کو اللہ کا ذکر اور شکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں انسان کی خیر و بھلائی ہے. دنیا میں بھی دل میں اطمینان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی درجات بلند ہوں گے. اور پھر یہ سب سے بڑھ کر کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توجہ کا مرکز رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو. انسان کو زندگی میں بہت دفعہ ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں. ایسے میں انسان کو مایوس ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ویسے بھی ہم ہر نماز میں ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. لیکن جب مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت بعض اوقات ذکر کرنا، اللہ سے مدد مانگنا بھول جاتے ہیں. ایسے میں انسان کو کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کا دشمن شیطان اس کو مایوسی اور پریشانی کے عالم میں اللہ کی یاد بھلوا دیتا ہے. اور پھر کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر ہماری مدد کر سکتا ہو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن ایک شرط ہے کہ جب اللہ سے مدد مانگو تو صبر کے ساتھ، جلد بازی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ جب چاہے گا، جو وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اس وقت تمہاری تکلیف دور کر دے گا. اس لیے جم کے پکارتے رہو، مانگتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی قسم کے نیگیٹو ری ایکشن سے بچے اور پورے کمپوزڈ طریقے سے اور بہت ہمبل، کام اور امن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے اور واویلا نہ کرے، چیخے چلائے نہیں، اپنے کپڑے نہ پھاڑے، اپنے بال نہ نوچے، اپنا گریبان نہ پھاڑے، اور صبر کے ساتھ ایک مہذب طریقے سے بار بار خاموشی کے ساتھ بھی اور بلند آواز سے بھی اپنے رب کو پکارتا رہے. انسان کو جب ایسی کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر اسے یاد رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد دور نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کا مددگار ہوتا ہے. انسان کو پہنچنے والی مشکلات اور مصائب میں سب سے بڑی مشکل اور مصیبت موت ہے. کسی بھی عزیز قریب انسان کی جدائی انسان پر بہت بھاری گزرتی ہے، کیونکہ یہ ایسا صدمہ ہوتا ہے جو ناقابل تلافی ہوتا ہے. مسلمان جب مدینہ میں آئے تو وہاں پر آ کر ان کی مشکلات کم نہ ہوئیں بلکہ اور بھی بڑھ گئیں. مکہ میں تو ستائے جاتے ہی تھے، لیکن مدینہ میں آ کر ان کے اوپر فوجی حملے ہونے لگے. ایسے میں جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں خاص طور پر 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. اب گھر گھر میں موت کا منظر تھا. اس پر
لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آیت اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، بس وہ تمہارے پاس نہیں ورنہ یہاں سے زیادہ بہتر حالت میں ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، یعنی وہ زندگی جو شہادت کے بعد نصیب ہوتی ہے دنیا کی زندگی جیسی نہیں ہوتی، وہ ایک اور زندگی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ انسان نے نہ وہ دیکھی اور نہ اس کا ایکسپیرینس کیا۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنی کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور ایسا ضرور ہونا ہے کہ ہر انسان کی آزمائش کسی نہ کسی طرح سے ہوگی، ان پانچوں چیزوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں، یا جیسے اللہ جس کے لیے جو چاہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں انسان آیا امتحان کے لیے ہے، اس لیے آزمائشیں تو آئیں گی، انسان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ضرور بات ضرور آزمائیں گے ہم تم کو خوف کے ساتھ۔ خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، خواہ وہ کاکروچ کا ہو، چھپکلی کا ہو، اندھیرے کا ہو یا کسی اور چیز کا، لیکن انسان کا بارہا واسطہ خوف کے ساتھ رہتا ہے۔ والجوع، بھوک، ونقص من الاموال، مال کی کمی، کبھی جاب چلی جاتی، کبھی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، والانفس، جانوں کی کمی، کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے عزیز قریب رشتہ دار، والثمرات، اور پھل جس میں انسان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ کون ہے یہ صابرین؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، قالو، وہ پکار اٹھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی چیز چلی گئی، مال چلا گیا، اولاد چلی گئی، یا کوئی اور جدا ہو گیا، یا پھر مال چلا گیا، یا کسی طرح کا خوف اور بھوک ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم کون سا ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، ہمیں بھی تو جانا ہے، کوئی پہلے چلا گیا، کوئی بعد میں جانے والا ہے، اس دنیا میں رہنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا، اس لیے وہ صبر کرتے ہیں اور فوراً انا للہ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ورحمہ، اور رحمت ہوگی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا و مروہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی، کبھی ایک پہاڑی پر، کبھی دوسری پہاڑی پر۔ وہ انتہائی مشکل وقت میں تنہا خاتون اس ویران جگہ پر صرف ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ موجود تھیں اور پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھیں، لیکن کس قدر وہ صابر خاتون تھیں۔ جب انہوں نے اللہ کی خاطر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں جنہوں نے حق کو چھپایا ہوا ہے، جو لوگوں کو سیدھی راہ نہیں بتاتے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ البتہ جو اس سے باز آ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر کوئی دوسری مہلت ان کو دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
تمہارا الہ برحق بس ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الرحمن بہت مہربان، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس رب کو پہچاننے کے لیے، اپنے الہ کو جاننے کے لیے کیا کرو؟ اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرو، اس کی نشانیوں کو دیکھو۔ اور وہ کیا ہیں؟ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، یعنی زندگی وجود میں آتی ہے اس پانی کے ذریعے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر جان کر بھی بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اللہ نے انداد بنانے سے منع کیا تھا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، جو کچھ بھی نہیں کر رہے، انہیں خدا کا مقام دے دیتے ہیں، انہیں الہ بنا دیتے ہیں، حالانکہ اس بات کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہ پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی انہیں الہ کا ایک طرح سے درجہ دے دیا گیا تھا کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات مانی جاتی تھی، وہ اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، وہاں جا کر وہ اپنے فالوورز کو ڈسکارڈ کر دیں گے اور ان کو ریجیکٹ کر دیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب کا سلسلہ کٹ جائے گا، کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک بار پھر موقع مل جائے تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات سے تمام انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، آخرت کو مانو، اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو مانو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اب دیکھیں گے ہم کہ کیا کیا احکامات ملتے ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھانا پینا انسان کی ضرورت ہوتا ہے، کوئی بھی شخص کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہتا، اس لیے پہلا حکم کھانے پینے کے بارے میں کہ اپنی غذا ٹھیک کر لو، حلال اور طیب کھاؤ۔ لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ ہمارے دین میں صحیح غذا کھانا بھی عبادت ہے، اور غلط غذا کھا کر اپنے آپ کو نقصان دینا یہ قابل مواخذہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اچھا صحت مند جسم دیا ہے، لیکن جب انسان کی غذا درست نہیں ہوتی تو جسم عام طور پر بیمار رہتا ہے۔ اس لیے صحیح طور پر اللہ کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان حلال کھائے، پاکیزہ کھائے، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے آباء و اجداد ایسا نہیں کرتے، حالانکہ آباء و اجداد کا طریقہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے ہدایت کا معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا باپ دادا کیا کرتے تھے،
اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی گزر چکی، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کام کیے اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو. تو ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، باپ دادا کے اعمال حجت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے. وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یعنی انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا، بس ایک آواز آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی بات کو بس ایک آواز کے طور پر سنتے ہیں، بات ان کے اندر نہیں جاتی. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا، کھانے پینے سے نہیں روکتا، لیکن پھر طیبات کی بات ہوئی، پاکیزہ چیزوں کی، حلال رزق کی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق حاصل ہونے میں تاخیر کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ مرتے دم تک بندے کے نصیب کا جو رزق ہے اس تک پہنچ کر رہے گا. اس لیے میانہ روی کے ساتھ رزق کی تلاش میں رہو، حلال روزی حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو. یہ ہمارے دین کا پہلا مطالبہ ہے ہم سے. اور جب کھا پی لو واشکروا للہ، تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ اس کی عبادت کا حصہ. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو جو ہم ہر روز کہتے ہیں دن میں کئی بار، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر کھاؤ پیو اور شکر ادا کرو. یہ سراسر عبادت ہے. انما حرم علیکم المیتہ، کیا نہیں کھانا؟ اب وہ بتا دیا گیا. بے شک اس نے تم پر حرام کیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی مردار اور خون خنزیر کی طرح حرام ہو جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ان سے ہرگز بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. نیکی کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے. یعنی انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہو، کسی پر احسان نہیں جتائے بلکہ اللہ کی محبت میں یہ کام کرے. نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور جنگ میں صبر کریں. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. قصاص کہتے ہیں خون کے بدلے کو.
یعنی اس آدمی کے ساتھ جس نے قتل کیا وہی کیا جائے جو اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے. غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تسویہ ہونا چاہیے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. قصاص میں زندگی، ہاں جب کوئی شخص کسی کی جان لے اگر بدلے میں اس کی جان لے لی جائے تو دوسروں کو سخت عبرت ہوگی. اور پھر کوئی بھی شخص کسی کی جان لینے سے پرہیز کرے گا 100 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا تو یہی سلوک میرے ساتھ کیا جائے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت گھبراؤ بدلہ لینے سے، کیونکہ بدلہ لینے سے مزید جانیں بچ جائیں گی. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر نتیجہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان کا خون کتنا ارزاں ہو چکا ہے. تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. وصیت ایک ایسا حق ہے کہ جو لوگ قانونی وارث نہ ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وصیت کے ذریعے حق دلوایا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اور وصیت صرف 1/3 میں ہو سکتی ہے اور وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوا کرتی. یہ ان لوگوں کے لیے جو وارثوں کے علاوہ ہوتے ہیں. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. یعنی وصیت کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے، اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی وصیت کرنے والا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس سے روکا جا سکتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے. اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. یعنی روزے کی عبادت کا مقصد لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر اس بھوک پیاس کی وجہ سے سیلف ریئلائزیشن ہو، ان کے اندر خود احتسابی کا ایک جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو. اور جس کے اندر تقوی خدا خوفی آ جائے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتے گنتے گزر جاتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. یہ شروع میں حکم تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. یعنی چھوٹی موٹی بات پر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک دن کا روزہ جو انسان اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں رکھتا ہے، وہ انسان کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے والی ہے یہ کتاب. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، مگر جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یعنی سفر کی حالت میں روزہ یا بیماری کی حالت میں روزہ تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی، رخصت دے دی. یہی اس دین کی خوبصورتی ہے. اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی جتنے دن روزہ چھوڑو بعد میں پورا رکھو.
اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے ہدایت تم کو عطا کی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، کیونکہ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصتیں ملتی ہیں تو انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں اللہ کی بڑائی کا احساس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف شکر گزاری بھی ہوتی، کیونکہ انسان جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کو انجوائے کرتا ہے وہاں اس کی رخصت پر بھی خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ بے شک میں قریب ہوں، اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ انسان جہاں بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار سنتا ہے، چاہے دل ہی دل میں پکارے، چپ کے پکارے، آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرے کہ کسی دوسرے شخص کو کچھ معلوم نہ ہو کہ بندہ اپنے رب سے کیا فریادیں کر رہا ہے، رب اس کی اس حالت کو جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو، جان لو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے، لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ کیا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے، یعنی اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کے کام کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، روزے کی حالت میں دن میں تو بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں، لیکن فرمایا تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارا ستر تم ان کا ستر، تم ان کے عیب مت کھولو وہ تمہارے عیب نہ کھولیں، تم ان کی عزت وہ تمہاری عزت، تم ان کے لیے کمفرٹ کا ذریعہ وہ تمہارے لیے کمفرٹ کا ذریعہ، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا۔ جس طرح لباس اور جسم ساتھ ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی شوہر اور بیوی کا تعلق ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی اجنبیت نہ ہو، ان کے درمیان کوئی ایسی فیلنگ نہ ہو کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پائی جاتی ہو، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے بہترین انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے ہوں۔ یہ لباس کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر دیا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ غور کرتا رہے کہ لباس سے انسان کو کیسے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، وہ ان رازوں کو کھولے نہیں، وہ ایک دوسرے کو رسوا نہ کریں، وہ ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوں، لونگ ہوں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، یعنی جب تک واضح حکم نہیں تھا تو لوگ شک کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیا، اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو، یعنی روزہ دن کا ہوتا ہے رات کا نہیں، یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری تمہیں نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، یعنی کھانا پینا اور بیویوں سے تعلق۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو، یعنی رشوت دے کر کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے، یعنی اس طریقے سے فیصلوں کو مت بدلواؤ عدالتوں میں کہ تم غاصبانہ طور پر اوروں کی پراپرٹیز پر قبضہ کر پاؤ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ پھر وہ حرام رزق کی طرف بڑھے،
یا حرام طریقے سے، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہتھیائے۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ تم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ قدیم زمانے سے لوگوں کے اندر چاند کے بارے میں کچھ توہمات وغیرہ پائے جاتے تھے، تو اسلام نے آ کر اس کو واضح کر دیا۔ کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں، یہ تو ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ اہل عرب کی جاہلیت کے دور کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا کہ اگر وہ حج کے لیے گھر سے نکل جاتے تو پھر واپس اگر کسی کام سے آنا ہوتا تو دروازے سے نہیں آتے تھے، پچھلی طرف سے دیوار پھلانگ کے آتے۔ تو فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو ان کے دروازوں سے آؤ، یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے رائٹ اپروچ، اچھا کام، اچھا طریقہ۔ اچھا کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھا نہیں رہتا، اس لیے گھر میں آنا انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ دین کی روح یہ نہیں کہ انسان اس قسم کے طریقوں سے خود کو مصیبت میں ڈالے۔ واتقوا اللہ، اصل روح اور اسپرٹ کیا ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گویا چاند سے متعلق جو توہمات ہیں یا گھروں میں سیدھے رستے سے آنے کے متعلق جو توہمات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، یعنی پرسیکیوشن، اور تمہیں جو اپنے دین پر عمل نہیں کرنے دیتے وہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر ہاں جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے نفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دے کر خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص ظلم اور زیادتی چھوڑ دے، ڈینائل کی روش چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی مہربان ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، خواہ کسی کا گناہ اور قصور کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جنگ کا اصل مقصد فتنہ ختم کرنا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی اور پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ خیر و بھلائی کی روش اختیار کرو۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ عربوں کے ہاں دور جاہلیت میں حج و عمرہ ایک رسم بن گئی تھی کہ لوگ بس ایک میلے کی طرح ہر سال چل پڑتے، اور اس میں کوئی روح نہ رہی تھی، کوئی اللہ کا ڈر، تقوی، عبادت کی کوئی روح باقی نہیں رہی تھی، صرف ایک ہالیڈیز کی طرح، ایک ویکیشن لینے کی طرح کا ایک سین بن گیا تھا، جیسے آج کل بھی بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو حج اور عمرے کا موقع ملے وہ اپنی اس عبادت کو دکھاوے کا ذریعہ نہ بنائے، کسی اور مقصد کے لیے نہ کرے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ پھر اگر تم کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، یعنی اگر تم نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا لیکن پہنچ نہیں پائے اور احرام کھولنا پڑا تو پھر دم دے دو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص بیمار ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے
تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرو. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے چاہیے کہ حج کے دوران میں نہ کوئی شہوانی فعل، نہ کوئی بد عملی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی حج کے دوران یہ تو بتا دیا کہ یہ اور یہ کام نہیں کرنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنا پھر کیا ہے؟ فرمایا جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. نیکی کی مختلف شکلیں تو تمہیں معلوم ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنے حالات کو دیکھے اور جو وہ کر سکتا ہے وہ کرے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقوی ہے. یعنی حج پر جاتے وقت سامان تو انسان خوب اکٹھا کر لیتا ہے، یہ بھی ضرورت ہوگی، یہ بھی ضرورت ہوگی، پیسے بھی رکھ لیتے ہیں، یہ کہیں ضرورت نہ پڑے. آخر دم تک گھر سے نکلنے تک انسان چیزیں سمیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل اسپرٹ پھر بھول جاتا ہے، اصل مقصد بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرورت کا سامان تم لے جاؤ، منع نہیں ہے، کیونکہ انسان بہرحال اسے کھانا بھی چاہیے، اسے رہنا بھی ہے کہیں، اسے کپڑے لباس باقی چیزیں بھی چاہیے. اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا کہ انسان اپنی دنیا کی ضروریات پوری نہ کرے، لیکن وہ ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ تقوی، اللہ کا ڈر، شعوری قسم کا حج پوری اسپرٹ کے ساتھ اور ہر موقع پر. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کیجئے. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کا نچوڑ ہے، یعنی ہر طرح کی خیر و بھلائی تقوی سے حاصل ہوتی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے ہی دراصل عقل مند لوگ ہیں. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی سفر حج میں تھوڑا بہت بزنس کام کاج بھی کر سکتے ہو. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یعنی اللہ کو یاد کرنے کے خود ساختہ طریقے نہ نکالو، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اس کو یاد کرو، کیونکہ اس کی پسند کے مطابق اگر کام نہیں کیا تو اس کے ہاں قبول نہیں ہوگا. یہاں یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی عقل اور اپنی خواہشات کو اپنا رہنما نہیں بنانا، وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہم سے چاہا ہے، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی اس نے تم کو ہدایت دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم شرک کیا کرتے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو. یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات جاتے اور رات کو پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے، مگر بعد کے زمانے میں قریش نے اپنے لیے کچھ مخصوص طریقے ایجاد کر لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم عام لوگوں کی طرح عرفات تک نہیں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرفات کو حج کے لیے لازم کر دیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں حاضری کا ہے، اور سب کو اس کا پابند کیا. یعنی وہاں پر کسی کو ایکسیپشنلی کچھ چیزوں سے ایگزامپٹ نہیں کیا گیا کہ لوگ اپنی منمانی سے جو چاہیں کریں. حج ایک ریچول بھی ہے اور اس کے سارے طور طریقے اسی طرح ادا کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہا گیا ہے، تبھی فرض ادا ہوتا ہے.
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم حج کے ارکان ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو پھر جس طرح تم پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے سب سے بڑھ کر یاد کیا جائے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، بس لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر دے، ہمیں دنیا دے دے۔ تو ایسے لوگ جو صرف دنیا مانگے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ گویا حج کا موقع ہو یا عمرے کا تو صرف دنیا کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، کیونکہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس کی چاہت ہوگی۔ اگر کوئی صرف دنیا چاہتا ہے تو صرف دنیا مل جائے گی مگر آخرت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی کو نہ بھولیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا، کیونکہ جو آگ سے بچا لیا گیا وہی دراصل کامیاب ہوا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یہاں اشارہ ہے ایام تشریق کی طرف کہ جس میں انسان منا میں وقت گزارتا ہے، کہ 2 دن گزارو یا 3 دن کوئی بات نہیں، اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اللہ کے لیے وہاں رک رہا ہے تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ میں سے کسی نے حج کر رکھا ہو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دن کنکریاں ماری جاتی ہیں یا منا کا جو قیام ہوتا ہے وہ ایک حشر کا منظر پیش کرتا ہے۔ سخت دھوپ ہوتی ہے اور لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور ہر شخص جلدی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ جان لو تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے جیسے آج اس کی خاطر یہاں اکٹھے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے، حالانکہ اس کا طرز عمل بالکل برعکس ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ منہ موڑ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ بالکل وہی ہے جو سورت کے شروع میں آیا تھا کہ منافقین کی علامت بتائی گئی تھی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہاں اس کو مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہر طرف خرابی پیدا ہوتی ہے اور خصوصاً انوائرمنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو عزت گناہ پر ابھارتی ہے، تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انا پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے تم اپنی فکر کرو۔ اس کے برعکس ایک دوسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ ڈالتا ہے، یعنی وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ہر قیمت پر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، اللہ بندوں کے ساتھ مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنی ہمت ہے، کون کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی نیتیں اور ارادے دیکھتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کون سا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہاں دنیا میں اس کا کوئی فائدہ انہیں نہ بھی ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، یعنی اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہ کرو کہ کوئی چیز تو دین کی لے لی اور کوئی چیز بالکل دین کے اپوزٹ اختیار کر لی، یعنی اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی زندگی کو تضادات کا مجموعہ مت بناؤ، بلکہ ایک طرف ہو جاؤ۔ جو شخص دو کشتیوں میں پاؤں رکھے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ جو شخص کسی عمارت کے اندر جاتے ہوئے دروازے میں کھڑا رہے گا، ایک قدم باہر اور ایک اندر، وہ نہ باہر کا ہوگا نہ اندر کا ہوگا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی انسان کو ایک روش اختیار کرنی چاہیے اور پوری نیت اور ارادے اور جذبے کے ساتھ ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی خوشی کو سب سے زیادہ مقدم رکھنا چاہیے اور اللہ کے ڈر کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے، بندوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئیں، تم متزلزل ہو گئے، تم شک میں پڑ گئے، حق پر تم نے استقامت اختیار نہ کی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان ساری نصیحت اور ہدایتوں کے بعد بھی اگر لوگ سیدھے نہ ہوں تو فرمایا کیا وہ اب اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے ہوئے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یعنی پھر انسان اور کس بات کے انتظار میں ہے سوائے اس کے کہ پھر قیامت برپا ہو جائے۔ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اس وقت لوگوں کے سامنے ایک عبرت کے نمونے کے طور پر موجود تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں، ان کی طرف پیغمبر بھیجے، ان میں سے بادشاہ اٹھائے، ان کو دنیا کی عزتیں عطا کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان ساری نعمتوں کی قدردانی نہ کی۔ فرمایا کہ ان سے پوچھ لو کہیں تم بھی ویسا ہی نہ کرنا۔ انہوں نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان سے امامت لے لی گئی۔ ان سے پوچھو کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی، یعنی ان کے لیے ساری توجہ کا مرکز، ساری محبتوں کا مرکز بس دنیا ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو دین میں آ کر حلال حرام کی پرواہ کرتا ہے یا غلط اور صحیح کی وجہ سے اپنے نقصان کر لیتا ہے وہ بے وقوف ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں بلند مقام پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے، یعنی ایسا نہیں کہ زیادہ رزق حرام کے راستے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، حلال کے ذریعے بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ رزق تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق کے بارے میں بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف تو ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ یعنی بعض اوقات اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کسی بات کا علم نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اختلافات اس وقت بھی ہوتے ہیں جب لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے۔
تو جہالت کی وجہ سے اختلاف تو قابل معافی ہو سکتا ہے، لیکن علم کے بعد اختلاف وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہاں بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جنت میں داخلہ اتنا آسان ہے، فری ہے کہ کچھ بھی نہ کرو اور وہاں پہنچ جاؤ؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ کیا ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ عام طور پر انسان جب مال کماتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کے مال میں اس کے بیوی بچوں کا حق ہے یا قریبی رشتہ داروں کا حق ہے، اور ان پر خرچ کر کے خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں اس کو کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اپنا مال ان پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین، رشتہ داروں کے علاوہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق بھی بتایا، اور پھر اس کے علاوہ جو بھلائی بھی تم کرو گے تو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بہت لمبی لسٹ نہیں دی گئی، بہت سی چیزیں انسان کی عقل اور سمجھ اور شعور پر بھی چھوڑ دی گئیں۔ پھر فرمایا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت قاعدہ ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے پیچھے جان دے رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہماری محبت کا مرکز ہوتی، ہم سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم جی ہی نہیں سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہی چیز ہم سے لے لیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی جو ہمیں سخت ناگوار ہوتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز، اللہ کا فیصلہ تمہیں بہت ہی ناگوار ہو، سخت ناپسند ہو، لیکن تمہارے حق میں وہی اچھا ہو، اسی میں تمہاری اصلاح ہو، اسی میں تمہاری درجات کی بلندی ہو، اور اس کے اندر ہی تمہارے لیے آسانی چھپی ہوئی ہو، کیونکہ انسان اس وقت وہ آسانی نہیں دیکھ رہا ہوتا، صرف اس معاملے کے ظاہری پہلو کے اوپر ہی جان گھلا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل کر رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا نہیں سنتا، وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ چیز اس بندے کے حق میں اچھی نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بچے کسی کھلونے پہ بہت ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہی ملنا چاہیے، اور اس پر روتے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات روٹ جاتے ہیں، بعض اوقات چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتے ہیں، بہت بری طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن ماں باپ جو سمجھدار ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی چیز بچے کے حق میں نقصان دہ ہے تو اس پہ فرم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو شروع میں تو خوشی سے لیپ ٹاپ وغیرہ لے دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا وقت بہت ضائع ہو رہا ہے، نمبر ان کے نہیں آ رہے، تو وہ ان سے واپس لینا چاہتے ہیں، تو بچے روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایسے میں کبھی بھی انسان کے پاس کوئی چیز آئے یا جائے تو وہ انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ میرے حق میں سب سے بہترین ہے۔ کیا ماں باپ بچے سے لیپ ٹاپ واپس لے کر اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ اس میں اس کی جان ہے بچے کی، اور ماں باپ بچے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن محبت میں ہی وہ اس سے وہ چیز لے رہے ہیں واپس جو انہوں نے خود دی تھی اس کو، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ ہو رہی۔ اسی طرح بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں، تو یکا یک اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے لے کے زندگی کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم اس وقت صرف اس پہ ہی پریشان ہوتے رہتے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی. جیسے پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ قبلے کی تبدیلی لوگوں کے لیے بہت ان ایکسیپٹیبل تھی اور ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا تھا. تو اسی طرح زندگی میں بھی جو تبدیلیاں آتی ہیں، جو چینجز آتی ہیں، بعض اوقات ہم ان کو اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اچھی نہیں بھی ہو سکتی، اور بعض اوقات ان کو بہت ناگوار سمجھتے ہیں، اپنے لیے اس پہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بہت بھلائی ہوتی ہے. مثلا ڈاکٹر اگر بیمار کو آپریشن کے لیے کہتا ہے، سرجری کے لیے کہتا ہے، تو وہ مریض کو بہت تکلیف دہ بھی محسوس ہوتی ہے یا اس کے لیے سخت ناگوار ہے، مگر اسی میں اس کے لیے خیر و بھلائی بھی ہوتی. تو زندگی میں انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا سیکھنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت اور حوصلے کو نہیں ہار دینا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے. معاملے کے صرف ظاہری نہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا نہیں. لہٰذا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کے فیصلے پہ راضی بھی ہو جاؤ. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. حرام مہینے وہ ہیں جن میں لوگ عمرہ اور حج کرتے تھے، رجب اور پھر اس کے بعد ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ 4 مہینے عربوں کے ہاں ان میں لڑائی منع تھی. اب ہوا ایک دفعہ یہ کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے ایک شخص مارا گیا مشرکین کا. اس پر انہوں نے بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا دیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیغمبر کو ماننے والے اور بہت سی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حرام مہینے کی حرمت کا پاس نہیں رکھا، حالانکہ وہ صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں بتا دیجئے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا اچھا نہیں. قل قتال فیہ کبیر لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ لوگوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یعنی مدینہ سے جو مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. تم تو ایک ایسے واقعے کو ایشو بنا رہے ہو، کبھی اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو کہ تم نے کیسے کیسے ظلم کیے ہیں. اور ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دوسرے کی چھوٹی سی خامی، چھوٹی سی برائی کو لے کر اتنا اچھالتا ہے، اتنا بڑا ایشو بنا دیتا ہے کہ نان ایشو سے ایک بہت ہیوج ایک، یعنی کہ جیسے لگتا ہے لاوا پھٹ کے نکل آیا ہے. تو یہ طرز عمل درست نہیں. جو انسان اپنی خطاؤں کو یاد رکھے، اپنی غلطیوں کو یاد رکھے، اپنے قصور اور کوتاہیاں اس کی نظر میں ہو، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کی بھی اصلاح کی اور ساتھ جو اصل ظالم تھے ان کی بھی نشاندہی کی کہ اپنے قصور بھی یاد رکھو. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ خون ریزی سے بھی زیادہ شدید تر ہے. یعنی فتنہ و فساد اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں. وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ جان لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے. کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے. یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں، جس میں صرف اس کی کراہت کا اظہار کر دیا گیا اور بھی سٹیپ بائی سٹیپ اگلے 2 احکام کے ساتھ اس کو بالکل حرام کر دیا گیا. اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ وقتی فائدے نظر آتے ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. اب بعض لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ کہاں لکھا ہے لفظ حرام ہے قرآن میں، شراب کے لیے حرام کا لفظ نہیں. دیکھیے یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا گناہ بہت بڑا ہے، تو جس چیز میں کبیرہ گناہ ہو وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے، وہ جائز کہاں سے ہو سکتی؟ اور صرف وقتی فائدوں کی خاطر جو بہت ہی معمولی ہیں تم اللہ کی ناراضگی مول لوگے.
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. اب آپ دیکھیے کہ یہ سوال بڑا خوبصورت ہے، دوسری دفعہ آیا. یہ کون پوچھتا ہے؟ وہی جو نیکی کمانا چاہتا ہے، وہی جو اس بارے میں فکر مند ہے کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا ہے میں اس سے اپنی آخرت کے کون سے کام کروں، یا میرے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اور ان کی تفصیل وہ جاننا چاہتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. پیچھے تو بتا دیا گیا والدین، رشتہ دار اور دیگر لوگ، لیکن یہاں پر کیا فرمایا؟ جو ضرورت سے زائد ہے خود سوچو. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، غور و فکر کرو. یعنی خرچ کرتے وقت دیکھو کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اور اسی طرح تمہاری آخرت کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں. مومن کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے صرف دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرتا، وہ آخرت کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کرتا ہے. لین دین کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں، کسی کو دینے اور کسی سے روکنے کے معاملے میں، اور یہی بہترین طریقہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک حساس دل کا سوال ہے کہ یتیم کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سوال کیے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کوئی پوائنٹ وائز جواب نہیں دیے، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں بتایا، بلکہ کچھ بتایا اور کچھ سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے چھوڑ دیا. اور یہی دین کا معاملہ ہے. ہم بعض اوقات لوگوں سے سوال کرتے ہیں، ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر تیسرے کے پاس، بس فتویٰ شاپنگ ہوتی رہتی ہے. کیونکہ کام کچھ کرنا نہیں ہوتا تو سوال کر کر کے بال کی کھال اتار کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. لیکن ایک دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے حق کو جانا جا سکے اور عمل کیا جا سکے. ایسا شخص کسی ایک شخص کے پاس جا کر جو صاحب علم ہو پوچھ کر جواب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیتا ہے. یعنی جو اس کو جواب ملتا ہے اس کے مطابق اپنا کام کرنے لگتا ہے. اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے، یہی ایک اچھی بات ہے. کیونکہ انسان جو عمل کرنا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہنٹ دے دیتا ہے اور غور و فکر کا موقع فراہم کر دیتا ہے کہ اچھا اب آگے خود سوچو. فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان سے کریں کیا؟ فرمایا ان کے ساتھ جو ان کے حق میں اچھا وہ کرو. اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. اللہ کو سب پتا ہے کون کس نیت سے کیا کر رہا ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یعنی صرف ظاہریت پر نہیں جانا، ایمان کو دیکھنا. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی صحیح طریقے سے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں، جو توبہ کریں اور پاکیزہ رہیں. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. بعض لوگ اس پہ بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا، حالانکہ دوسری طرف لوگ زمین کے ایک ایک بالش پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، جان دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کہہ کے اس کی قدر و قیمت کم نہیں کی بلکہ بہت بڑھا دی ہے کہ وہ ایک بہت ویلیوبل چیز ہے، وہ تمہارے لیے بہت فائدے کی ہے. اور اس میں عورت کی ایک قدر و قیمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو چیز ہے، وہ ایک نسلوں کو تیار کرنے والی ہے.
اور پھر کسان اپنی کھیتی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے لیے کتنی نگہداشت کرتا ہے، کتنا کیئرنگ ہوتا ہے، اس کو کس طرح سرسبز رکھتا ہے، اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ کہہ کے شوہر کی ذمہ داری بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی بتا دی گئی کہ تمہیں اپنی بیوی کی کس طرح قدر کرنی ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے تم چاہو، یعنی جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو. یعنی صرف دل بہلانے کے لیے کوئی اپنی کھیتی میں نہیں جاتا، بلکہ اس سے اپنے مستقبل کے لیے کچھ ارن بھی کرتا ہے. اس میں ایک طرح سے انڈائریکٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت صرف دل لبھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک مخصوص جسم دیا، اس کی قدر و قیمت اس میں ہے کہ وہ اپنے ان فرائض کو نبھائے. اور مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور اللہ سے ڈرو، یہاں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی اگر اس معاملے میں کچھ گڑبڑ کی، حدود پار کی، زیادتی کی، اپنی فطرت سے ہٹ گئے، تو پھر ایک دن اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. یعنی اللہ کا نام لے کے نیکی سے پیچھے مت ہٹو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. یعنی ایک دم منہ سے اگر کوئی قسم نکل جاتی تو وہ قابل مواخذہ نہیں، جس کو لغو قسم کہتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، تم کو پوچھے گا اس معاملے میں جو تمہارے دلوں نے ارادے کے ساتھ قسمیں کھائیں. یعنی جو سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر پوچھ ہوگی. یعنی قسم کھائے انسان پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کوئی عہد کرے اور پھر اس کو توڑ دے اللہ کا نام لے کر، تو یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے، اس پر پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے اور غصے میں وہ کسی ایسے کام کے لیے قسم کھا دیتا ہے کہ مثلا وہ کسی سے ملے گا نہیں، یا کسی پہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا، یا کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ایک تو اس سے روکا گیا، اور دوسری طرف یہ کہ بے وجہ قسمیں مت کھاؤ. اور پھر تیسری یہ کہ اگر پکی قسم کھاؤ تو اس کو نبھاؤ بھی، اللہ کے نام کی لاج رکھو. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب ان قسموں میں بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے، یعنی بعض اوقات بیوی سے ناراض ہو کر اس کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے کوئی کسی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رکھتے، فرمایا ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا قصور ہے اور کون ظلم کر رہا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت کا زمانہ گزاریں. اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو، یعنی پریگننسی وغیرہ، اس کو چھپانا نہیں بلکہ ظاہر کرنا ہے. اور یہ عدت کا مقصد بھی یہی ہے. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کی اولاد ہے اس کو اسی سے ہی منسوب ہونا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر اگر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، یعنی رجوع کرنا چاہیں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں. یعنی اگر ایک دفعہ طلاق دی ہے اور اس کے بعد ابھی مدت 3 مہینے کی ختم نہیں ہوئی اور بیچ میں رجوع کرنا چاہتے تو شوہر کو اللہ نے حق دیا وہ واپس لے سکتے اپنی طلاق کو. لیکن اگر 3 دفعہ انہوں نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی، پھر رجوع کی اجازت نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے.
کہ صرف مرد کے حقوق نہیں عورت کے بھی ہیں، لیکن عورتیں یہ یاد رکھیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ کس طرح کہ گھر کی زندگی میں، گھر کے ادارے میں عورت اپنے شوہر کی مددگار ہے، اور مینیجر کا رول مرد کو دیا گیا ہے، ذمہ دار مرد کو بنایا گیا ہے۔ جیسے کسی بھی ادارے میں، مثلا کسی آرگنائزیشن میں، کسی اسکول میں، کسی بھی جگہ پر ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے۔ جسم میں بھی آپ دیکھیے کہ سر ایک ہی ہے، سر دو نہیں ہو سکتے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، یہ ورکر زیادہ بھی ہیں لیکن سر ایک ہے۔ اسی طرح ہیڈ آف اسٹیٹ ایک ہوتا ہے، گھر کا بھی ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے اور عورت اس کی مددگار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہو گیا، حقوق کی بات پہلے ہوگی، دونوں کے حقوق ہیں، لیکن کسی بھی کام کو آرگنائز کرنے کے لیے، اس کا نظام درست کرنے کے لیے ایک شخص ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ اگر ذمہ داری دو پہ برابر کی ڈال دی جائے تو پھر کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا۔ کسی کار کو دو لوگ اکٹھے مل کر نہیں چلاتے، ہاں ڈرائیور سیٹ اس پہ بار بار ڈرائیورز بدل سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ڈرائیور ہوگا۔ اسی طرح ایک کشتی کا ایک ہی ملاح ہوگا، اگر دو ملاح بیٹھ گئے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح اگر گھر میں دونوں برابر کے ہی سربراہ بن جائیں تو پھر دونوں کی باہم ایک ٹکری ہوتی رہے گی اور گھر برباد ہو جائے گا۔ اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں۔ اس لیے عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ فائنل اتھارٹی مرد کو دے دے، اگرچہ مرد کے ذمہ ہے کہ تمام امور مشورے سے طے کرے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے، اقتدار رکھنے والا ہے، حکیم ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار ہے، یعنی وقفے وقفے سے طلاق دی جائے گی۔ ایک بار طلاق دی جائے گی اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کا حق دیا جائے گا۔ اگر دو دفعہ دے دی تو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ عربوں میں اصل میں کئی دفعہ طلاق اور کئی دفعہ رجوع ہوتا تھا، اور عورت نہ بستی تھی اور نہ ہی آزاد ہوتی۔ اسلام نے آ کے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ 3 بار سے زیادہ کوئی اس حق کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر تیسری بار کر لیا تو ہمیشہ کے لیے عورت جدا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی شخص نہ رکھنے کا ارادہ کر ہی لے، کیونکہ عقدۃ النکاح مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جو کہا نا ایک درجہ اوپر ہے، تو اس میں مرد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، لیکن عورت کے لیے خلا کا حق بھی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو، او تسریحم بِإِحْسَان، یا رخصت کرنا ہے، گھر واپس بھیجنا ہے اس کے ماں باپ کے پاس، تو احسان کے ساتھ۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، انسان باہم نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے طلاق کا حق رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ دوسرے کو بالکل ذلیل کر دے یا اس کا کوئی حق ہی اس کو نہ دے۔ یہاں بھی احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ یعنی شادی کے بعد مرد نے اگر اپنی بیوی کو کچھ زیور، کپڑا، تحائف وغیرہ دیے ہیں تو طلاق کے وقت وہ واپس نہیں لے سکتے۔ یہ انتہا درجے کی گھٹیا حرکت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کے بعد واپس لینے کو یعنی ایک ایسی مثال کے ساتھ واضح فرمایا ہے کہ جیسے کتا کہہ کر کے دوبارہ چاٹ لے، یعنی انتہائی کری حرکت ہے، مکروہ چیز ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دے اور پھر ناراض ہو تو اس سے واپس لے لے۔ ہاں ایک صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی خلا کے وقت ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یعنی جب طلاق مرد دیتا ہے تو اس کو حق مہر دینا ہوتا ہے، اور اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر حق مہر اس کو واپس کرنا ہے، یہ جو بھی باہم معاملہ طے ہو۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ نے لمٹس بتا دی ہیں دونوں کو، اب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے تیسری بار بھی طلاق دے دی
تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں رہے گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں، یعنی چھپا ہوا نکاح نہ کریں بلکہ معروف طریقہ ہو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، یعنی ان کے درمیان رکاوٹ مت بننا، انا کا مسئلہ نہیں بنانا۔ اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، یعنی عورت کی شادی کے راستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، یعنی جو وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو، یعنی ماں کے علاوہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، یعنی کسی کا بھی حق نہیں مارو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں ضرور آئے گا، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، یعنی چھپ کے بات طے نہیں کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ فاحذروا، لہذا اس سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی ابھی نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی اور بات بگڑ گئی اور طلاق پہ نوبت آ گئی تو کوئی بات نہیں، طلاق ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی احسان کی روش اختیار کرو۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق، اب یہ طے نہیں کیا کہ اتنے ہزار یا اتنے لاکھ، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرے، اور وہ کون جانتا ہے؟ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی لیکن مہر مقرر کیا گیا، تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، آدھا مہر دینا ہوگا، خواہ رخصتی نہیں بھی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم نرمی سے کام لو، یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ اتنی خوبصورت ہدایت ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، طلاق ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال، اس کو مت بھولو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے سارے معاملات اس کے سامنے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑھ کر نمازیں تمہاری ضائع ہونے لگے۔ معاملات کیسے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، بیمار ہو یا سفر پر ہو، لیکن اپنے نمازوں کے اوقات کی پابندی کرو۔
والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز، اس سے مراد عصر کی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور حفاظت کس طرح ہوگی کہ انسان نماز کے پہلے بھی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا کرے، وقت کی بھی پابندی کرے، اور اس کے بعد جب نماز میں کھڑا ہو تو پورے خشوع و خضوع سے، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بدامنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اب دیکھیے کہ جو نماز سفر میں معاف نہیں، جو نماز جنگ میں معاف نہیں، وہ گھر میں بستر پر آرام کرتے ہوئے کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا، جس سے پہلے تم ناواقف تھے، یعنی جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تم کو بتایا، اس طریقے پہ اللہ کو یاد کرو، اپنے طریقوں سے نہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے. یہ پہلا حکم تھا، بعد میں جب وراثت کا حق عورتوں کو دے دیا گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اور وہ گھر سے نکالی نہ جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی وہ کرے اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یعنی پھر دینے کی بات کی جا رہی، بار بار مرد کو تاکید کی جا رہی ہے کہ بیوی کو رخصت کرتے ہوئے احسان کی روش اختیار کرنا. حقا علی المتقین، متقین پر یہ حق ہے، یعنی لازم ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، خدا خوفی کا طریقہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو، عقل سے کام لو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہاں سے اب ایک دوسرا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جان مال دینے پر ابھارا گیا ہے، اور انہیں ان کمزوریوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو زوال ہوا. اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم موت کے ڈر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے مت ڈرو، اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو، کیونکہ موت تو جہاں آنی ہے وہیں آ جائے گی. اور پھر ایک واقعے کے ساتھ بات سمجھائی کہ کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو. یعنی جنگ کے مقاصد مال و دولت کمانا، جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہ مومن تو ایک مقصد کی خاطر جنگ کرتا ہے، اس کا مقصد مال کمانا یا پھر اپنے جھنڈے لہرانا نہیں ہوتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، یعنی بے غرض ہو کر، بے لوس ہو کر، کسی ذاتی مفاد کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی ترقی کی خاطر، پھر وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے. اور اللہ قبض کر لیتا ہے یعنی کم کرتا ہے، گھٹاتا بھی ہے، وہ یبسط، اور بڑھاتا بھی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو معاملہ پیش آیا اس کی طرف نہیں دیکھا، اس پہ غور نہیں کیا؟ یعنی مسلمانوں کو ان کے واقعات سناؤ. موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد
جب بنی اسرائیل کو بہت ہی زوال ہو گیا تو اس پر ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور ان سے کچھ مطالبے کیے. اس کی تفصیل یہاں پر آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کے لیے حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا جیسے یہ مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، رشتے کاٹ دیے گئے. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیر کے چلے گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. یعنی مومن کا یہ کام نہیں کہ جو کہے پھر وہ کرے نہیں. تو مسلمانوں کو اصل میں بنی اسرائیل کے واقعات سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ تم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کر چکے ہیں، ان غلطیوں سے بچنا ہے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو چکا. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پہ بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں، ہمیں چنا جانا چاہیے تھا. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ باکس جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تختیاں بھی تھی، ان کا عصا بھی تھا، کچھ من و سلوہ کے بقیہ جات بھی تھے، تو اس کو یہ بہت عزیز رکھتے تھے. تو ایک جنگ میں یہ باکس ان سے چھن گیا تھا اور یہ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور طالوت تمہارے سربراہ ہوگا تو تمہیں وہ باکس واپس مل جائے گا. تو جب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر اس لیے چنا ہے کہ اس کو علم اور جسم میں وسعت دی ہے، یعنی وہ ابیلٹی رکھتا ہے. صرف مال ہی وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر انسان لیڈ کرے، اس کے لیے انسان کو ذہنی جسمانی صلاحیتیں اور طاقتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، اور وہ اس کے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی حکومت یا اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے بقایا جات ہیں جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ اس میں تورات کی تختیاں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اس کے علاوہ من و سلوہ بھی تھا، اور فرشتے اس کی حفاظت کر رہے تھے اگرچہ وہ ان سے چھن چکا تھا، دشمنوں کے پاس تھا. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو کوئی حرج نہیں، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں تو بہت پیاس لگی اور خوب پیٹ بھر کے پانی پیا، اور جب پانی پی لیا تو پھر کسی کام کے قابل نہ رہے. ایسے لوگ اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں جن کی توجہ صرف کھانے پینے پر ہی ہو. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گئے. ان کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی، وہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی تیار تھے مقابلے کے لیے.
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا. یعنی یہاں داؤد علیہ السلام کے جوہر کھل کر سامنے آ گئے اور پھر طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی اور جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد دور کرتا رہتا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کوئی بات کہنا چاہیں یا اس بارے سے آپ نے جو سیکھا ہے اگر اس میں سے کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. اس بارے میں جو مجھے اچھی بات لگی وہ حلال اور طیب کا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دیا ہے، مسلمانوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی. پھر اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے اور جنک فوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو گیا اور اس کی وجہ سے بیماریاں بہت ہیں اور مختلف طرح کی اوبیسٹی ہے، پھر اسی طرح ڈائبٹیز ہے اور بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم سنت کو فالو کریں اور اس کی طرح سے اس کی غذائیں استعمال کریں تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر جو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دینا شروع کیے ہیں، سب سے پہلے قبلے کے تحویل کا حکم ہے، پھر اس کے بعد جو احکامات آئے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم دیا ہے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ مشکل لگتا ہے لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، ہدایت پانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتے. اس میں استاذہ ایک چیز جو آج کے پارے سے مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، اور امت وسط کیا ہے؟ ایک بہترین امت. تو اس بہترین امت کے کو بھیجا اور اس کو کچھ گولز دیے، کچھ آبجیکٹیوز دیے، کچھ مقصد دیے. تو کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ہالی ووڈ کے سٹار نے ایک مووی کا رول پلے کرنے کے لیے اس قدر اپنی زندگی کا کئی سال لگا دیے کہ وہ جو رول ان کو دیا گیا تھا کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، اس نے اپنے پورے گھر کو اس رول کے مطابق اپنی پوری زندگی ویسے اس نے چینج کر دی. یوگا کے سٹائل میں بیٹھنا شروع کر دیا، اپنی سکن کو ٹین کر لیا صرف ایک رول کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آلریڈی ایک رول دے کر بھیجا ہے، بہت بڑا رول دیا ہے. تو ہم بحیثیت قوم، بحیثیت امت، کیا ہمارا کچھ ویژن ہے، کیا ہمارا کچھ مشن ہے، کیا ہم اس جو اللہ نے مقصد دیا ہے اس کی تکمیل کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہم سب نے سوچنا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.